آج ہم پاکستان کی صوبائی اسمبلیوں کے کام کرنے کے طریقے کو ذرا گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ جی، کہ یہ اسمبلیاں آخر چلتی کیسے ہیں؟ بالکل، ان کے اراکین کے اختیارات کیا ہیں اور ایک بل قانون کیسے بنتا ہے۔ اس کا پورا سفر کیا ہے؟ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ آئین کے وہ آرٹیکلز ہیں جو یہ سارا طریقہ کار بتاتے ہیں۔ تو آج ہم ان خشک قانونی الفاظ کے پیچھے جو اصل نظام ہے نا اسے سمجھیں گے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ صرف قانونی زبان کا گورکھ دھندا نہیں ہے، یہ بنیاد ہے۔ جی یہ پورے صوبائی ڈھانچے کی بنیاد ہے۔ یہ وہ نقشہ ہے جس پر جمہوریت کھڑی ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ یہ نظام عملی طور پر جمہوریت کو کیسے چلاتا ہے اور اس میں کیا اہم حفاظتی اقدامات یعنی چیکس اینڈ بیلنسز شامل ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا، تو پھر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آرٹیکل 111 کو دیکھتے ہیں۔ یہ مجھے بڑا دلچسپ لگا جی کہ ایڈوکیٹ جنرل یا وزیر اعلیٰ کا کوئی مشیر جو منتخب رکن تو نہیں ہے، جی، عوام نے اسے ووٹ نہیں دیا۔ وہ بھی اسمبلی کی کارروائی میں حصہ لے سکتا ہے۔ بالکل لے سکتا ہے۔ وہ اسمبلی کے اجلاس میں شریک ہو سکتے ہیں، کسی کمیٹی کا حصہ بن سکتے ہیں، اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک خاص بات ہے۔ جی، ایک بہت اہم شرط ہے، وہ یہ کہ انہیں ووٹ ڈالنے کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ٹیکنوکریٹ جو شاید کسی شعبے کا ماہر ہو وہ اپنی رائے تو دے سکتا ہے، لیکن جب قانون سازی کا حتمی فیصلہ ہوگا تو وہ اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ بالکل یہی بات ہے۔ آئین بہت خوبصورتی سے مشورے اور قانون سازی کے اختیار کو الگ کرتا ہے۔ یعنی حکومت کو بہترین مشورہ تو ملے، جی، لیکن قانون بنانے کا حتمی اختیار صرف اور صرف عوام کے منتخب نمائندوں کے پاس ہی رہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح کارروائی پر ایک اور پابندی بھی ہے جس کا ذکر آرٹیکل 114 میں ہے، وہ یہ کہ اسمبلی میں کسی بھی جج کے کام پر بحث نہیں ہو سکتی۔ جی، ان کے فرائض کی انجام دہی کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو سکتی، چاہے وہ سپریم کورٹ کے جج ہوں یا ہائی کورٹ کے۔ یہ بہت بڑی پابندی ہے۔ اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ ریاست کے 3 ستونوں یعنی مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ جی، کے درمیان اختیارات کی علیحدگی کے اصول کو مضبوط کرتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد عدلیہ کو ہر قسم کے سیاسی دباؤ سے مکمل طور پر آزاد رکھنا ہے۔ تاکہ جج بغیر کسی خوف کے اپنے فیصلے کر سکیں۔ بالکل، یہ مقننہ کو یعنی ہماری پارلیمنٹ کو عدلیہ پر اثر انداز ہونے سے روکتا ہے۔ لیکن کیا اس کی وجہ سے پارلیمنٹ میں عدالتی نظام میں اصلاحات پر بات کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم اور نازک سوال ہے۔ آئین کسی جج کے ذاتی طرز عمل یا کسی خاص کیس کے فیصلے پر بحث سے روکتا ہے۔ اچھا، لیکن عدالتی نظام کی کارکردگی یا اصلاحات کی ضرورت پر بحث سے نہیں روکتا۔ تو لکیر بہت باریک ہے۔ اور یہ توازن قائم رکھنا اسپیکر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جی، کہ بحث کی حدود کیا ہوں گی۔ تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ اسمبلی کے اندر بحث کی حدود کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ پوری اسمبلی کی زندگی اور موت کا فیصلہ کیسے ہوتا ہے۔ آرٹیکل 112 اسمبلی کی تحلیل کے بارے میں۔ جی، بظاہر تو یہ بہت سیدھا لگتا ہے۔ وزیر اعلیٰ گورنر کو مشورہ دیں گے اور 48 گھنٹوں کے اندر اسمبلی تحلیل ہو جائے گی۔ جی، بظاہر یہ بہت سادہ ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا جمہوری حفاظتی اقدام ہے۔ ایک ایکسیپشن ہے۔ جی، ایک بہت اہم ایکسیپشن۔ وہ یہ ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ چکی ہو تو پھر وہ اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتے۔ بالکل نہیں، وہ یہ مشورہ دے ہی نہیں سکتے۔ اچھا، یہ تو بہت اہم نکتہ ہے۔ یعنی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی حکومت جا رہی ہے تو آپ پورے ایوان کو ہی گھر نہیں بھیج سکتے۔ یہ سیاسی شطرنج کا ایک اہم اصول ہے کہ آپ ہارنے پر بساط نہیں الٹ سکتے۔ آپ کو کھیل کے اصولوں کے اندر رہ کر ہی مقابلہ کرنا ہوگا۔ بالکل، یہ نظام کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنے سے روکتا ہے۔ اسی آرٹیکل میں گورنر کو بھی کچھ اختیار دیا گیا ہے۔ وہ کن حالات میں اسمبلی تحلیل کر سکتے ہیں؟ گورنر اپنے طور پر اسمبلی صرف انتہائی غیر معمولی حالات میں تحلیل کر سکتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جائے۔ اور دوسری؟ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی اور رکن اسمبلی ایوان کی اکثریت کا اعتماد حاصل نہ کر پائے، یعنی ایک سیاسی بحران پیدا ہو جائے۔ تو یہ ایک طرح سے آخری حربہ ہے، ایک ڈیڈ لاک کو توڑنے کا راستہ۔ جی بالکل، لیکن یہاں بھی ایک اور چیک اینڈ بیلنس رکھا گیا ہے۔ گورنر یہ فیصلہ اکیلے نہیں کر سکتے۔
انہیں کسی سے منظوری لینی ہوتی ہے؟ جی، اس کے لیے انہیں صدر پاکستان سے پیشگی منظوری لینا لازمی ہے۔ یہ ایک اضافی حفاظتی طے ہے جو اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ گورنر اس بڑے اختیار کو اپنی مرضی سے استعمال نہ کر سکیں۔ تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اسمبلی کو تحلیل کون اور کیسے کر سکتا ہے، لیکن اس اسمبلی میں بیٹھنے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ ان کے لیے کیا شرائط ہیں؟ یہاں آئین بہت مختصر اور واضح ہے۔ آرٹیکل 113 صرف یہ کہتا ہے کہ صوبائی اسمبلی کی رکنیت کے لیے اہلیت اور نااہلی کے وہی قوانین لاگو ہوں گے جو قومی اسمبلی کے اراکین کے لیے ہیں۔ یعنی وہی مشہور زمانہ آرٹیکل 62 اور 63؟ جی بالکل، جو صادق اور آمین ہونے جیسی شرائط کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ معیار صرف قومی سطح تک محدود نہیں بلکہ صوبائی سطح پر بھی اسی سختی سے لاگو ہوتا ہے۔ جی، اور اس کا اہم نقطہ یہ ہے کہ اس سے ملک بھر میں قانون سازوں کے لیے ایک یکساں معیار قائم ہوتا ہے۔ چاہے کوئی قومی سطح پر ہو یا صوبائی، اس سے ایک ہی بنیادی معیار کی توقع کی جاتی ہے۔ اچھا، تو اراکین منتخب ہو کر اسمبلی میں آ گئے، اب ان کا ایک سب سے بڑا کام ہوتا ہے صوبے کے پیسے کا حساب کتاب رکھنا اور اس کے استعمال کی منظوری دینا۔ یہیں پر منی بل کا تصور سامنے آتا ہے جس کا ذکر آرٹیکل 115 میں ہے۔ جی، منی بل یعنی مالیاتی بل، یہ کسی بھی اسمبلی کا سب سے طاقتور اختیار ہوتا ہے۔ اس آرٹیکل کے مطابق کوئی بھی منی بل صوبائی حکومت کی سفارش کے بغیر پیش ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اپوزیشن اپنی مرضی سے کوئی ایسا بل نہیں لا سکتی جس میں بڑے مالی اخراجات ہوں؟ بالکل نہیں۔ تو آئین یہ کیسے طے کرتا ہے کہ کون سا بل منی بل ہے اور کون سا نہیں؟ آئین نے اس کی پوری وضاحت کی ہے۔ کہ منی بل ہے کیا آخر؟ جی، کہ اس میں کیا کیا آئے گا؟ مطلب کوئی نیا ٹیکس لگانا ہے، یا پرانا ختم کرنا ہے۔ حکومت کا قرض لینا، بالکل۔ یا سرکاری خزانے سے رقم نکالنا، جی، یہ سب منی بل کہلائے گا۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ تفریق بھی ہے۔ وہ کیا؟ ہر وہ بل جس میں پیسے کا ذکر ہو وہ منی بل نہیں ہوتا۔ جیسے کسی قانون کی خلاف ورزی پر جرمانے عائد کرنا یا لائسنس فیس مقرر کرنا، یہ منی بل نہیں ہے۔ لیکن اگر اس پر جھڑا ہو جائے کہ کوئی بل منی بل ہے یا نہیں، حکومت کہے ہے، اپوزیشن کہے نہیں ہے، جی، یہ تو اکثر ہوتا ہے۔ تو پھر فیصلہ کون کرے گا؟ یہ سب سے اہم سوال ہے اور اس کا اختیار دیا گیا ہے اسپیکر کو۔ صوبائی اسمبلی کے اسپیکر کو؟ جی، اور ان کا فیصلہ حتمی ہوگا، اسے کسی عدالت میں بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسپیکر یہاں پر ایک امپائر کی طرح ہے۔ بالکل، جس نے آؤٹ دے دیا تو دے دیا، کوئی تھرڈ امپائر نہیں ہے۔ اور جب منی بل گورنر کو منظوری کے لیے بھیجا جاتا ہے تو اس پر اسپیکر کا سرٹیفکیٹ لگا ہوتا ہے۔ جی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ایک منی بل ہے۔ منی بل کا تو اپنا ایک خاص راستہ ہے، لیکن ایک عام بل قانون کیسے بنتا ہے، اس کا سفر کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں آرٹیکل 116 دیکھنا ہوگا۔ جب اسمبلی کوئی بل پاس کرتی ہے تو اسے گورنر کو منظوری کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ اور گورنر کے پاس 10 دن ہوتے ہیں۔ جی، ان 10 دنوں میں ان کے پاس دو راستے ہیں۔ پہلا، وہ بل کی منظوری دے دیں اور وہ قانون بن جائے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر وہ منی بل نہیں ہے تو وہ اسے اپنی تجاویز کے ساتھ دوبارہ غور کے لیے اسمبلی کو واپس بھیج سکتے ہیں۔ اور اگر گورنر بل واپس بھیج دیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا اسمبلی کی محنت ضائع ہو گئی؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں۔ تب اسمبلی اس بل اور گورنر کی تجاویز پر دوبارہ غور کرتی ہے۔ اچھا، اس بل کو دوبارہ پاس کر دے اکثریت سے۔ چاہے ترمیم کے ساتھ یا بغیر کسی ترمیم کے؟ جی بالکل، تو پھر بل دوبارہ گورنر کو بھیجا جائے گا۔ اور اس دوسری بار کیا ہوتا ہے؟ کیا گورنر اسے پھر سے واپس بھیج سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، اور یہی اس نظام کی خوبصورتی ہے۔ اچھا، اس بار گورنر پابند ہیں، انہیں 10 دن میں منظوری دینا ہی ہوگی۔ اور اگر وہ نہ دیں تو؟ تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، 10 دن بعد یہ خود بخود سمجھا جائے گا کہ منظوری دے دی گئی ہے۔ یعنی بل قانون بن ہی جائے گا۔ جی، اس سے مقننہ کی بالادستی قائم رہتی ہے، عوام کے نمائندوں کی مرضی آخرکار غالب آتی ہے۔ آخر میں آرٹیکل 117، اگر اسمبلی کا اجلاس ختم ہو جائے تو زیر التوا بل کا کیا بنتا ہے؟ اگر صرف اجلاس ختم ہوتا ہے تو بل ختم نہیں ہوتا، وہ وہیں رہتا ہے اور اگلے اجلاس میں وہیں سے کارروائی شروع ہو سکتی ہے۔ یہ ایک طرح سے پاز بٹن ہے۔ لیکن اگر پوری اسمبلی ہی تحلیل ہو جائے تب تمام زیر التوا بل ختم ہو جاتے ہیں، یعنی لیپس کر جاتے ہیں۔ تو اسمبلی کی تحلیل ایک مکمل ریسیٹ بٹن کی طرح ہے؟ بالکل، اس کی منطق یہ ہے کہ اجلاس کا خاتمہ ایک عارضی وقفہ ہے، جبکہ اسمبلی کی تحلیل ایک مکمل باب کا خاتمہ ہے۔ ایک نئی منتخب اسمبلی اپنی قانون سازی کا آغاز ایک صاف سلیٹ سے کرتی ہے۔
تو آج ہم نے صوبائی اسمبلیوں کے کام کرنے کے اس پیچیدہ مگر دلچسپ نظام کو سمجھا۔ اسمبلی کے فلور پر کون بول سکتا ہے، اسمبلی کو تحلیل کرنے کے کیا اصول ہیں، مالیاتی بلوں میں اسپیکر کا ایک امپائر جیسا کلیدی کردار، اور آخر میں ایک بل کا گورنر کی میز سے گزر کر قانون بننے تک کا پورا سفر۔ جی، اور یہ آرٹیکلز بظاہر بہت ٹیکنیکل لگ سکتے ہیں، لیکن یہ دراصل جمہوریت کے کھیل کے وہ اصول ہیں جو صوبائی سطح پر نظام کو چلاتے ہیں۔ یہ قوانین انتظامیہ اور مقننہ کے درمیان ایک بہت نازک توازن قائم کرتے ہیں۔ جی، تاکہ صوبے کا نظام مؤثر اور شفاف طریقے سے چل سکے اور کسی ایک ادارے کے پاس لامحدود اختیارات جمع نہ ہوں۔ آج کے مواد میں ایک بہت ہی دلچسپ نکتہ تھا آرٹیکل 116 کی شق 5 میں۔ جی، اس میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی قانون بن جائے، مطلب اسمبلی سے پاس، گورنر سے منظور، جی، پورا عمل مکمل ہو جائے تو بعد میں اسے صرف اس بنیاد پر کالعدم نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو پیش کرنے سے پہلے کوئی چھوٹی موٹی منظوری نہیں لی گئی تھی۔ کوئی طریقہ کار کی غلطی رہ گئی ہو۔ جی، تو یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ یہ شق، یہ ضابطے کی کارروائی کی اہمیت اور مقننہ کے حتمی ووٹ کے اختیار کے درمیان توازن کیسے قائم کرتی ہے۔ مطلب ایک معمولی سی غلطی اور ایک ایسی بڑی خامی جو پورے قانون کو ہی باطل کر دے، اس کے درمیان لکیر، وہ لکیر کہاں کھینچی جانی چاہیے؟ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.